دوستو السلام علیکم۔ دوستو، کمزور معاشرے میں منافق ریاکار حکومت کرتے ہیں۔ ٹھگوں کی بستی میں منافقوں کی بستی میں ٹھگ بھوکا نہیں مرتے۔ اتنا کمزور معاشرہ ہے کہ حد سے زیادہ۔ میں عرصے سے لگا ہوا، میرا یہ ماٹو بھی ہے، پور سٹیپز جو ہیں نا، پور سٹیپز، ان کو ہائیسٹ پوزیشن پہ لے کے جانا، ان میں خودداری پیدا کرنا، اور میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوں، اور نہیں تو کوئی 8-10 گھر تو خرید ہی ہوں گے مسلموں کے، یعنی کمزور طبقات کے، جو باتیں کر لیتے ہیں۔ بظاہر اپنی چپالوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، جی وہ گاؤں کے چودھری قبرستان کھا گئے، مسجد کھا گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے۔ جب الیکشن آتا ہے یہ اپنے جاننے والوں کے اہل خانہ کا شناختی کارڈ جیب میں ڈال لیتے ہیں اور انہیں سیل کرتے ہیں۔ یہ بالکل پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں جو 8-10 گھر ہیں، برادریاں ہیں 4 سٹیپس کی، وہ شناختی کارڈ اکٹھے کر لیتے ہیں، اور جو کینڈیڈیٹ رہتا ہے اس کے ساتھ باقاعدہ بارگیننگ کر کے بیچ میں کوئی بندہ ڈال کے اس سے پیسے لیتے ہیں۔ اب وہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہے، وہ تو کاروبار، سیاست کاروبار ہو گیا ہے۔ 2 کروڑ لاؤ اور وہ کماؤ، 2 لاکھ لاؤ کروڑ کماؤ۔ یہ ناظم کے الیکشن میں، ایم پی کے الیکشن میں بھی، میں نام نہیں لوں گا، یہ عزت دار لوگ ہیں، 30 لاکھ روپیہ یونین کونسل چک وساوا میں تقسیم ہوا ایک کینڈیڈیٹ کی طرف سے۔ اس نے 10,000 روپیہ 5 لاکھ روپیہ اس نے، جو اپنے اس کے حلقے میں کمیونٹی تھی، اپنے جو ہواری تھے کنٹوٹے چودھری، جن کو گھر والے کہتے ہیں ذرا باہر ہو صلاح کرنی ہے، ان کے دیے، اور الیکشن کے بعد فوراً نئی گاڑی خرید لی۔ اگر وہ جب وہ ایم پی ایم این اے بن جاتا ہے، یہاں پھر بیوروکریسی آ جاتی ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ پل تیار ہوا، افتتاح کرنے گئے تو پل گر گیا۔ یہ بھی ریکارڈ ہے اس معاشرے کا، اس حکومت کا۔ وہ گرے گا کیوں نہیں؟ اگر کروڑ روپے کا ہے تو اس میں سے سیدھے ہی ڈائریکٹ 25 لاکھ روپیہ ایم این اے کا یا اس ایم این اے کا، ایم پی اے کا، یا اس شخصیت کے سیاسی کا، ورکر کا، جو عہدیدار ہے، جو اس کے لیے تگ و دو بظاہر کر رہا ہے۔ 25 لاکھ بیوروکریسی کہا گئی، 50 لاکھ میں وہ کیا بنے گا؟ وہ گرے گئی، 1/8 دا مسالہ لاندے۔ یہ ظلم کب رکے گا؟ سیاست تو بے لوث خدمت کا نام ہے۔ میں بھی سیاسی ہوں، لوگوں کے دل جیتتا ہوں، لوگوں سے اچھی گفتگو کرتا ہوں، جتنی اوقات ہے میری اتنے ان کے کام بھی کر دیتا ہوں، بڑھ کے نہیں مارتا، پیسہ نہیں لیتا، بالکل کوئی بیوروکریٹ، کوئی افسر میرے سے پیسہ نہیں لیتا۔ وہ بھی ایک کال ویڈیو ہیں جو میرے ادارہ کے ساتھ ہوئی ہیں، لڑائی جھگڑا تگ و دو، بڑی مزیدار ہیں۔ نہ تو مکے گا نہیں یہ مواد، لال نہری کا ساتھ دو، سم تمہیں آنکھیں تمہاری کھول دوں گا ساری۔ یہ جھلی موٹی جو آئی ہوئی ہے نا چربی منافقت ریاکاروں کے دی، یہ آپ کی اتر جائے گی۔ ساتھ دو، سبسکرائب کرو، لائک کرو، حوصلہ دو مجھے، تنقید کرو مجھ پہ، میں غلط بات کرتا ہوں تو کہو یہ غلط ہے۔ اتنا کمزور معاشرہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں مسجد ہے، میرا ہی خاندان اس گاؤں کا چودھری ہے، میرے چچا زاد چودھری بشیر سرور، میرا بھتیجا مصطفیٰ بھتیجا، میرا ماما جی فوت ہو گیا، اللہ نے رحمت دی، بہت مشہور و معروف شخصیت تھے۔ یہ بھی ایک ویڈیو ہی ہے کہ میں ان کے پیکے میکے سے، میں نانکا دادکا سے کیسے الگ ہوا اور کیا ہے۔ یہ بڑی مزیدار کہانی ہے۔ یہ معاشرے کی بگڑی ہوئی صورت ہے، جو عکس دکھاؤں گا میں اس کا سارا تجربے کی بنیاد پر۔ ایک دن ہوا ایسے، میرا چاچا زادہ چودھری بشیر چودھری سرور، میرا بھتیجا ماما جی چودھری بشیر نے بوکر چھڑی، بوکر کے، یعنی کہ مستی میں جا کے امام مسجد کو کہتا ہے، جی شاہ جی، سید خالد شاہ صاحب ہمارے اس وقت امام تھے، شاہ جی اعلان کرو، انجے بندے گھرانچ بہ کے اعلان کرتے ہیں، گلاں کرتے ہیں، بابا بشیر کھا گیا، چودھری مسجد کھا گئے، قبرستان کھا گئے۔ اسی چنگا کیتا نا، سن ڈاکٹراں نوں بل جڑے نے لکڑیاں آکھیا لکڑیاں چا کے لے جو، ڈاکٹراں دی دوائی کوئی نہیں، ویسے کوئی نہیں،
کی ضرورت ہے آ کے اعلان کرو، سپیکر کھولو۔ شاہ صاحب نے سپیکر کھولا، شروع ہو گیا، آدھا گھنٹہ اعلان کیا۔ چودھری بشیر بیٹھے ہے، چودھری سرور چودھری نائب آنے والے نے، تو جدہ دل کردا ہے وہ آ جائے، پھر نہ آکھو دسیا نہیں، اپنا آ کے حساب لے لو۔ میں اور میرے پاس اکرم میرا پڑوسی گجر غفور کا بیٹا چودھری اکرم اور بابا نظر محمد شیخ، یہ دو بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، اور میرا بیٹا کو 10 سال کا تھا، محمد عاطف ارشاد۔ جب میں نے اعلان سنا تو میں نے انہیں اپنے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا دیکھو یار، یہاں خدا کا وجود ختم ہو رہا ہے۔ اس گاؤں میں سے، اس 1400-1500 کی آبادی کے گاؤں میں سے کسی شخص نے نہیں جانا جو کہے چودھری بشیر کو جا کے دے حساب، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ اسی لیے اعلان کرا رہا ہے۔ کسی نے نہیں جانا، انہوں نے کہا جی بالکل کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پھر میں کہا یہاں تو اتنی جھوٹ اتنا طاقتور ہو جائے گا، خدا کا تصور ہی مٹ جائے گا، کیسے جئیں گے ہم؟ میں نے عاطف کو کہا کہ جاؤ، تایا جی لگتے ہیں میرے سے عمر میں بڑے تھے، فوت ہو گئے، اللہ رحمت کرے، ماما جی بھی میرے فوت ہو گئے، چودھری بشیر بھی فوت ہو گئے۔ میں نے عاطف سے کہا، میں نے کہا جاؤ تایا جی سے کہو کہ جمعے کو ابو آئیں گے، وہ حساب لیں گے۔ وہ جب جا کے بچے نے کہا، وہ تو پانی پانی حواس باختہ ہو گیا، کوئی جمعہ شمع نہیں، ایکھاں وڈا صحابی ہوں آ کے لینا اس لے لو، میں بیٹھے ہیں اتنے راتی ساری رات بیٹھا رہا گا۔ بچے نے آ کے مجھے کہا کہ تایا جی تو یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے تو جو شخص بیٹھے تھے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھو یار گل سنو میری، میں چلیا مسیتی، میرے جڑے شریک نے نہ میرے چڑھ چلے نے، میں رڑیاں تے بیٹھے جڑے پاگل آوارہ کتے نے نہ میں انہاں دے مگر لاؤ سے، انہاں لوگوں نکل جانا جی۔ وہ ہنسے، انہیں کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آ جاؤ پھر۔ ہم جناب گئے امام مسجد کے پاس حجرے میں بیٹھے چودھری بشیر، میں نے کہا ہاں بھائی چودھری بشیر صاحب اعلان کیتا جی آدھا گھنٹہ، بڑا تکڑا اعلان کیتا ہے، جو بندے تو کسی نہیں ہونا، میں آ گیا حساب دے۔ آندا تیرا کی مسجد نہ تلے گی، تو کافر ہے، تیرا مسجد نہ تلے گی کوئی نہیں۔ میں کہا تو آکھیا کوئی بھی بندہ اس لوک دا وہ شامل کر لے۔ آندا نہیں، ایکھاں وڈا صحابی کتوں آیا جناب سرور صاحب، کی گل ہے؟ میں کہا سو اعلان نہیں سنیا تو حساب منگتا ہے؟ وہ بھی جناب دئی ہے حساب، وڈا کافر سکھ کچھ کہہ کے وہ بھی جب نکل گیا۔ اتنے میں ماما جی آ گئے، ماما نے بھی یہی سوال دہرائے۔ میں وہ پوچھنے کیا ہوا، میں نے کہا صاحب اعلان نہیں سنیا تسی، حساب نہیں دینا پیا میں نے۔ تو کون حساب لینا؟ وہ بھی نکل گیا۔ میں نے جناب لال نیری کو بلایا، میں مسجد کے سین میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میں اس وقت جماعت نہیں ہونے دوں گا، یا میری لاش جائے گی یا میں ماروں کسی یا مجھے مرے گا، جب تک کہ یہ لوگ صاحب نہیں دیں گے۔ ان کے ہواری گاؤں کے بیچارے مسکین جو بہکاوے میں آئے ہوئے تھے وہ تھوڑے سے تڑپے، مگر میرے بھی ساتھی تھے، انہوں نے کہا دیکھو وہ انہوں نے اعلان کرایا، وہ صاحب مانگ رہا ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ چودھری آپس میں ہیں، انہوں نے بلایا ہے تو وہ آ گیا ہے، وہ صاحب دو سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی جماعت۔ آخر ماما جی آئے میرے پاس، انہوں نے کہا جمعے آ جانا، ہم تمہیں حساب دیں گے۔ میں کہا دیکھ ماما جی میں آ جاؤں گا حساب لینے، مگر تم نے مجھے حساب نہیں دینا۔ میں جمعے گیا، 2 نوجوان گاؤں کے میرے ساتھ کھڑے ہوئے، کمزوری کی میں بات کر رہا ہوں، بہت کمزور معاشرہ ہے۔ انہوں نے جمعے پھر شور شرابہ آواریوں نے انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا، او اللہ لا لا شابہ شابہ۔ وہ جو نوجوان میرے ساتھ بولے گا ہاں بھائی تم نے غلط کر رہے ہو، تم نے اعلان کرایا حساب دو۔ پھر یہی ہوا جی کل پرسوں بیٹھیں گے کسی جگہ بیٹھ کے حساب کریں گے۔ میں آ گیا جناب، چودھری بشیر ان جو میرے ساتھ نوجوان کھڑے تھے ان کے ڈیرے پہ چلا گیا، ان کے گھر چلا گیا۔ انہیں جا کے میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں، یہ کھمبا ہے نا بجلی کا، یہ اسے 5 منٹ لگائیے زمین پہ آ جاتا ہے انسان، تو ان کے بس کی ان کے آگے کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اور وہ نعرہ لگاتا تھا آدھا لوگ گاؤں میری اس جیب میں، آدھا میری اس جیب میں، جس کو دل چاہوں جب چاہوں استعمال کر لوں، جب چاہوں جھاڑ پونچھ کر استعمال کر لوں، جب دل چاہے پھر جیب میں ڈال لوں۔ وہ گیا ڈیرے جناب، وہ نوجوانوں نے میری حمایت و میری آواز بڑھنے سے دستبرداری حاصل کر لی۔ رمضان تھا، عید والا دن تھا، یہاں بابا سعد فوت ہو گیا، مہمان بھی آئے ہوئے تھے۔ میں جناب عید والے دن چلا گیا، میں نے جا کے وہاں نماز کے بعد اعلان کیا۔ میں نے کہا دیکھو بھی پہلے تو حساب رجسٹر کا تھا، اب اس میں وہ جو آدھا گھنٹہ تم نے بجلی جلا کے اعلان کیا ہے نا، وہ بجلی کا بل بھی اس میں شامل کرو۔ آج تمہیں مجھے حساب دینا پڑے گا،
وہ جناب انہوں نے چابی بھی، پیسے بھی، رجسٹر بھی سارا پھینک کے مسجد میں چلے گئے۔ وہ جو ناتواں کمزور، منافقت کے باعث کمزور، جن میں ہمت نہیں ہے، منافقت کا پچھلا حصہ کمزوری ہے، وہ اپنی بات نہیں کر سکتا، اڑ کے مر جاتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے، ساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اتنا کمزور معاشرہ۔ انہیں جب وہ جو انہی کے پاس وہ جب پھینک کے نکلے، وہ جو میرے ساتھ کھڑے تھے اس کے پاس چابی چلی گئی، جو دوسرا تھا جو زیادہ باتیں کرتا تھا اس کے پاس پیسے چلے گئے، کسی کے پاس رجسٹر چلے گئے۔ میں نے کہا چلو یار میں تو اس میں حصے نہیں لیتا۔ مسجد و قبرستان کے معاملے میں حصے لینے کا بھی ایک ویڈیو وہ میں آپ کو سنائیں گے، بابا علی بھنڈ کے نام کے ساتھ انہوں نے مجھے سنائی تھی۔ مہینے بعد جناب وہ سارے کے سارے لوگ جا کے معافی مانگ کے پھر دوبارہ انہیں پیسے اور رجسٹر لے آئے تھے۔ میں یہاں کیا کروں؟ اتنا کمزور معاشرہ۔ وہ جو باتیں کرتے تھے وہ سارے کو پھر انہی کو جا کے دے آئے۔ میں نے کہا ابھی گل یہ عزت دے قابل نہیں لوگ، مگر میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، میں دستبرداری نہیں حاصل کی مجھے۔ میں نے زندگی کو تین بار موت کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے، مجھے پتہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ خوف جاتا رہا، تجربے بڑھتے رہے، ظلم بڑھتا رہا، میں سہتا رہا۔ یہ کمزور معاشرہ ہے، یہاں بات فالو کرنے کی ہمت نہیں ہے، جس میں ان کی بچوں کی نسلوں کا تحفظ ہے، نسلوں کا راستہ ہے، نسلوں کے لیے ایک اچھا راستہ ہے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ میں تو یہی کہتا ہوں منافقت چھوڑ دو، جھوٹ مت بولو، لالچ مت کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوا کرو۔ دوستو اس کمزور معاشرے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ کسی نے تو یہ کام کرنا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، کفن باندھ لو۔ بڑے عظیم لوگ ہوں گے وہ نئی زندگی کے علم بردار۔ دنیا ایک کھلی کتاب ہے، زمانہ ایک بہترین استاد ہے۔